أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الفاظ کے معانی: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ندا ہے ایمان والوں کو. اللہ سبحانہ و تعالی نے بلایا ہے ایمان کے حوالے سے. اس میں ایمان والوں کی عزت اور تکریم بھی ہے، اور پھر انہیں گائیڈ کیا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے کہ استعینوا، مدد چاہو. الف سین تا میں طلب ہوتی ہے. الف سین تا، استعینوا. عون مدد ہے، جیسا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی لفظ ہے یہ. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں پہ حکم آیا، اے ایمان والو مدد طلب کرو. استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس میں ایمان والوں کو آواز دے کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت پر چلنے کا اور اس پر مستقیم رہنے کا جو سلیقہ بتایا ہے، وہ صبر اور نماز ہے. کہ انسان ہدایت پر گامزن رہنے کے لیے ان دو چیزوں کے ساتھ جڑا رہے تو وہ ہدایت پر رہے گا. اس کو استقامت نصیب ہوگی.
اور یہ صبر اور صلاح، صبر جو ہے نا یہ آدھا دین ہے، اور ہمارا دین سارے کا سارا اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے۔ یہ دو پہلو ہیں انسان کی زندگی میں، یا تو خوشیاں ہیں یا غم ہے۔ تو مومن کی زندگی ان دونوں صورتوں میں اگر اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خوشیاں دی، آسانیاں دی۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان اذیت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ جسمانی ہو، وہ نفسانی ہو، وہ اس کے جسم میں ہو، وہ اس کے مال میں ہو، وہ اس کی اولاد میں ہو، جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو وہ اذیت اس پہ صبر کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر وما كان ذلك الا لمؤمن اذا اصابه السراء فشكر فكان خيرا له واذا اصابه الضراء فصبر فكان خيرا له۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا معاملہ عجیب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر مرحلہ میں، ہر صورت میں بھلائی کما رہا ہوتا ہے، اور یہ صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے، ایمان والوں، کہ اگر اسے خوشیاں مل رہی ہیں تو آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ خوشی آ گئی تو اللہ کی نافرمانی میں ناچ گانا، پڑگنا اور فضول خرچیاں اور تبذیر اور گل گپاڑا اور کیا کیا مظاہر ہیں ہم جو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اس حال میں بھی وہ نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی اسے خیر ملی شکرانے کے تو نفل ادا کر لیے، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ نعمت۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو وہ جزا فضا، گریہ زاری، گریبان پھاڑنا اور اس طرح کے مظاہر نہ ہو، گریہ کے، رونے دھونے کے، پیٹنے کے، اس طرح نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صرف مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جو صبر ہے نا اس کی علماء نے بتایا کہ 3 قسمیں سمجھ لیں، کہ ایک وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر ہیں ان احکامات کو مانتے ہوئے جو انسان تکلیف کو برداشت کرتا ہے وہ صبر ہے، جس کو الصبر علی اوامر اللہ کہا گیا، اللہ کے احکامات پر صبر کرنا، کہ اللہ نے جو انسان کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، احکامات دیے ہیں، ان احکامات کی بجا آوری میں وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی صبر ہے۔ حج کرنا ہے، حج میں تکالیف ہیں، سفر کی ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، ہجرت ہے، مال خرچ کرنا ہے، جہاد ہے، اس میں تکالیف ہیں، شہادتیں ہیں، تو ان سب میں صبر کرنا یہ اعلی اوامر اللہ ہے۔ اور دوسری کہ یہ آ گئی الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں صبر کرنا، اللہ کے احکامات بجا لانے میں۔ دوسری قسم ہے
معاصی سے بچنے میں صبر کرنا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے روکا ہوا ہے اس کام سے، اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے، اس معصیت سے بچنے کے لیے صبر کرنا، اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر کا معنی ہی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، یہ کام میں نہ کروں، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام نہیں کرتا، یہ صبر ہے۔ اللہ کی معصیت سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے۔ اس کی مثالیں پوری زندگی ہے، ہماری تاریخ میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے زنا سے بچنے کے لیے، معاذ اللہ۔ اسی طرح انہوں نے صبر کر لیا، بضع سنین، وہ 10 سال تک، 11 سال تک جیل میں برداشت کر لیا، صبر ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی، معصیت کا ارتکاب نہیں کیا۔ تو یہ ایک انسان دیکھتا ہے کہ میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، اور وہ فیلڈ میں ہوتا ہے، اسی کے اپنے فیلڈ میں، بازار میں دیکھتا ہے، مارکیٹ میں، کہ یہ کام فلاں بھی کر رہا ہے، اور اس میں یہ راستے ہیں، اس میں بڑی کمائی ہے، لیکن یہ تو راستے حرام کے ہیں، اس طرح تو فریب ہے، اس طرح تو دھوکہ ہے، اس طرح دوسرے کو نقصان دینا ہے، مجھے فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ تو اللہ نے اس سے روکا ہوا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میں تو امت سے نکل جاؤں گا، یہ مال و دولت مجھے نہیں چاہیے، اس پہ صبر کرتا ہے۔ تو تیسری قسم جو ہے صبر کی، وہ ہے الصبر علی اقدار اللہ، کہ اللہ کے فیصلوں پہ، جو تقدیر کے فیصلے ہیں اس پہ صبر کرنا۔ کہ کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی مال میں نقصان آ گیا، کوئی گھاٹا پڑ گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ وہ قبول کرتا ہے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا نہیں کرتا ہے اس غم کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو یہ صبر علی اقدار اللہ ہے۔ تو یہ ساری زندگی مومن کی اس سے عبارت ہے، صبر اور شکر سے۔ اور یہ صبر جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ جس طرح ہم نے اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے، تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک پل بنایا ہے جہنم کے اوپر، جس میں سے ہر ایک میں سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص نے اس پر سے گزرنا ہے، تو وہ اس سے جو گزرے گا تو جنت میں جائے گا۔ تو اسی طرح یہ صبر جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک پل ہے، ایک راستہ ایسا ہے جس کو کراس کرنا ہے تو پھر اللہ کی جنت میں جانا ہے۔ وہ اللہ کی جنت دنیا میں جو انسان کو ملتی ہے، وہ اللہ کی معیت ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جب وہ انسان وہ تکلیف والا مرحلہ خیر و خوبی اللہ کی توفیق سے صبر کے ساتھ اس کو کراس کر لیتا ہے، پھر اللہ کی نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، پھر سرور ہے۔ ایک لمحہ تکلیف کا تو آتا ہے، لیکن جب وہ صبر و شکر سے گزر جاتا ہے تو پھر آگے راحت ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، اس سے پہلے تحویل قبلہ کی باتیں ہوئیں کہ کافروں کے طعنے تشنیع، اس پہ صبر کرنا، اور پھر آگے
جو آیتیں آ رہی ہیں نا وہ جہاد کی تیاری کی آ رہی ہیں کہ اس میں تمہارا سامنا ایسے دشمنوں سے ہے جو قتل بھی کریں گے ماریں گے بھی، لیکن اس میں صبر کرنا ہے۔ اس لیے اگلی آیتیں دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو تم لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کو جو قتل کر دیے جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں انہیں زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ آیتیں ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور وہ جو مومن کا وطیرہ ہے کہ جو ہر حال میں خیر کماتا ہے، اللہ ہمیں ہر حال میں خیر کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔